یہ وہ نسل ہوگی جس کے لوح و قلم ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے بچوں، اس شرط پہ اگر پورا اترتے ہو تو اللہ کی قسم جو کچھ خوشخبریاں اور بشارتیں تمہارے لیے لکھ دی گئی ہیں تمہارے مقدر میں، ان کو حاصل بھی کرو گے، اس کا ذریعہ بھی بنو گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ادب، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب رسول اور عشق رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تبدیلی لانا چاہتے ہو، اب جو تبدیلی آئے گی اقبال کے الفاظ میں، وہ اس وجود سے آئے گی جو ارد شیری بھی ہوگا، جنیدی بھی ہوگا، یعنی اس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پاور بھی ہوگی اور اپنی ذات میں جنید بغدادی کی طرح اللہ کا ولی بھی ہوگا۔ یہ وہ بندے ہوں گے جو پراسرار ہوں گے کہ محمد سے وفات ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا۔ Do not betray your Rasulullah. On the day of judgment, you should not be ashamed in front of him. A task was given to you. You abandoned it. علامہ اقبال، ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان کا، یہ سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had and still ایک شعر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کی امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شعر نہیں کہا گیا کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھیے کیا، مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غنی عالم الفقیر، مالک آپ دو جہانوں کے غنی بادشاہ ہے، کائنات کے مالک ہے، میں فقیر، روز محشر روز ہائے من فقیر، قیامت کے روز میری ایک درخواست مانگی، آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں، صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، ایک دعا کرتا ہوں، قیامت کے روز میری ایک درخواست مانگی گا، اگر تم ہی دینی حساب ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے، بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں، معافی ہو جائے تو بہتری، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی دینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ ارا پنہاں بگیر، میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجیے گا، ان کی نگاہ مکمل کرنا نہیں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نہیں جو بندہ مومن کی سینٹر آف گریوٹی ہے۔ اب اقبال خودی کا سفر ڈیفائن کرتا ہے، خودی کے سفر کو تم نے چلنا کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ تم مقصد درست کرو، تمہارا آبجیکٹو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں تمنا پیدا کرو، ڈیزائر برننگ ڈیزائر ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو، پھر کہتے ہیں سارے خداؤں کو جو تم نے بنا دیا لا الہ الا اللہ سے اڑا کے رکھو، اور پھر اب راز دیتے ہیں زندگی کی ریالٹی کا جو کہ الٹیمیٹ، یعنی اقبال کے پورے کلام میں جو موسٹ فیسینیٹنگ سینٹر آف گریوٹی آپ کو ملتی ہے، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بتاتے ہیں کہ تم کسی سفر سے اسپرچل ڈائمینشن سے نہیں چل سکتے جب تک حضور سے تمہارا تعلق نہ ہو۔ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماز نو میں مصطفیٰ، فیسینیٹنگ ہے، یعنی لٹرلی پاگل کر دینے والا۔ کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے، حضور کا جو مقام ہے وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہماری آبرو اصل میں حضور کے نام مبارک سے وابستہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر تم جو مرضی سفر کرنا چاہو تم اپنی ریالٹی کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری آبرو، تمہاری عزت، تمہارا سب کچھ اس نام سے وابستہ ہے۔ وہ جو جواب شکوہ کا آخری شعر ان کا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ پوری کائنات کا یہ جہان کا سفر کرنا اگر چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو کنٹرول دس کائنات، دس کاسموس، یو وانٹ ٹو رائٹ دس کاسموس، یو وانٹ ٹو بی دا ون ہو کریٹس ڈیسٹنی، جو تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تقدیریں لکھتا ہے، تقدیر ساز ہے، کار ساز ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، دست و بازو ہے، انسٹرومنٹ آف گاڈ ہے، اس دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے اللہ کی اسٹریٹجیز کو۔ تو شرط ایک ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور یہاں پہ بھی اقرار خودی کا سفر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تب محمد برسانید کے تمام دین ہما ہوا، محمد نہ تو نہ رسیدی تمام بولا بیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین یہی ہے تمہارا۔ اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے، جو کچھ کر رہے ہو تو ویسٹ آف ٹائم۔ اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے، اگر تمہارا ان سے اسپرچل کانٹیکٹ نہیں ہے، اگر تمہارا ایک روحانی ریلیشن شپ اپنے رسول سے قائم نہیں ہو سکا، اگر وہ تمہاری زندگی کی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے، پھر اس سفر پہ مت آؤ کیونکہ تم نہیں چل سکو گے۔ تو پوائنٹس بڑے ڈیفائن کر دیے۔
ادھر دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو معاذ امام مصطفیٰ. ہر مسلمان کے دل میں حضور کے معاملے میں بے ادب نہیں ہونا، حضور کے معاملے میں گستاخی نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ڈو ناٹ بی کیجول ہے. یہاں پہ اللہ معاف نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے حضور کے آگے آواز نہیں بلند کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا میں. کہہ رہے جو عشق رسول میں، عشق مصطفیٰ میں جو بھی عمل کرو. یعنی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا حال یہ تھا، یہاں قانون نہیں چلتا، یہاں لا اپلائی نہیں کرتا. کہیں بھی قرآن سنت میں نہیں لکھا ہوا کہ مدینے میں آپ ننگے پاؤں آپ کو چلنا ضروری ہے. لیکن امام مالک ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں. اس شہر پہ حضور چلے میں یہاں جوتے پہن کے نہیں چلنا چاہتا. گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. ادب اور محبت کا تعلق ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی لو کی بات نہیں ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ لو کی بات ہے. یہ عشق رسول کی ایسی ایسی ادائیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی. انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ، ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک صحابیہ ایک بچے کو لے کے پہنچ گئے حضور کے پاس کہ اس کو آپ میدان جنگ میں ساتھ لے جائیے. حضور نے پوچھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے کس کام کو آئے گا؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف تیر آئیں تو اس بچے کو آگے کر دیجیے، یہ تیر اس پہ لگ جائیں گے آپ بچ جائیں گے. اس کو عقل سے تو نہیں ایکسپلین کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے حضور کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا تو حضور درخت کی تنا نیچے تھا تو حضور سر جھکا کے وہاں سے تشریف لے گئے. اب ساری زندگی حضرت علی جب وہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کے نیچے سے جاتے تھے. حالانکہ حضرت علی کی ضرورت نہیں تھی، سر چھوٹا تھا، لیکن چونکہ حضور نے وہاں پہ ایسے کیا لہذا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. یہ لا کی بات نہیں ہے، لو کی بات ہے. عشق مصطفیٰ کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل میں نہیں آتی. لیکن اس سے لوگ جو ہیں وہ ریچولز ڈیولپ کر لیتے ہیں then they get lost in rituals. نہیں، then the actual love for the جو اصل بات ہے دیکھو دین کے جو لاز ڈیفائنڈ ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، لیکن جو لو کا ایسپیکٹ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. وہ لاز میں پابند نہیں کی جا سکتی. عشق مصطفیٰ حضور کے نام مبارک پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے، حضور کی محبت میں اور اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دینا. جو صحابہ کہا کرتے تھے فدا کمی وابی، آپ پر قربان میرے ماں اور باپ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب کچھ قربان ہمارا. یہ لا نہیں ہے، یہ لو ہے، یہ پیار ہے، یہ جنونیت، دیوانگی، ایک عشق. تو اقبال پھر یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس سفر پہ تم نہیں چل سکو. بے ادب کے لیے سفر نہیں ہے. دو چیزیں یہاں بنیادی چاہیے، ادب اور خدمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن ادب. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اب اس کے بعد سفر اللہ کے رسول کی خدمت میں اور ساتھ ساتھ اپنا راز بھی کھول دیا. اسی اقبال کا جو روحانی وجود ہے، پچھلے ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ اقبال ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زیارت کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سورہ اخلاص کا درس. اب اس جگہ پر اقبال براہ راست صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اقبال کا روحانی تعلق اللہ کے رسول سے. یہاں پر وہ اقبال شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میری نگاہ آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ ماں باپ سے زیادہ مجھے محسوس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت ہوگی، زیارت النبی کی بات کر رہے ہیں. جب مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قربان ہو گیا کہ اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، سب کچھ میں نے اللہ کے رسول پر قربان کر دیا. یہ الفاظ آپ پر میرے ماں باپ قربان یاد رکھیے گا. یہ خاص عاشق صحابہ کے الفاظ تھے کہ جب یہ حضور کے سامنے آتے اس وقت تو حضور سے کہتے تھے فدا کمی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان میرے ماں اور باپ. یہ صحابہ کا جملہ ہے، عاشق صحابہ کا، جو اپنے رشتے دار، اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچے سب کچھ اللہ کے رسول کو قربان کرتے ہیں. اقبال یہاں پہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب زیارت النبی مجھے نصیب ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ ان کو قربان کیا اور مسلمان اپنے اللہ کے نبی کے راز سے واقف ہیں. اللہ کے نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا رول کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ان کو بھی ایک عام بندہ بشر سمجھ کے صرف ایک پوسٹ مین کے طور پہ نعوذ باللہ چائے پیغام دیا اور چلے گئے اور کوئی نسبت اور تعلق اور روحانی اور محبت اور کوئی واسطہ آج کل لوگوں کا مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہے. اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے کسی کے دل میں کہ زیارت النبی نصیب ہو، حضور کی قرب نصیب ہو، حضور کے ساتھ تعلق قائم ہو. لوگ اپنے نبی کے راز سے واقف نہیں ہیں. اور مقابلے میں آپ ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے صرف دنیا میں سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول کے لیے. آج نام ان کے زندہ، علامہ اقبال، معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید رحمت، شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے پاس کون سی دنیا ہے؟ کائنات کی عزت ہے لیکن ان کے پاس آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے. اس لیے انہوں نے اس دنیا کی طرف پش کر کے اپنا منہ اللہ رسول کی طرف کر دیا. یہی ہمارے مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان ہے، یہی مومن کا راز ہے.